والو وہ رب محمد ہے اور اس پر درود بھیجتا ہے، تم امت محمد ہو، تم بھی اس پہ درود بھیجو۔ یہ اس صیغے میں پھر یصلون کا ترجمہ کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن ادھورا ہے، ادھورا ہے۔ درود بھیجتے ہیں یہ درنا صحیح ہے لیکن ادھورا ہے۔ یصلون، یؤذنون، یبلغون، یہ اس پیٹرن میں جب کوئی لفظ آتا ہے، اس پیٹرن میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، بار بار ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یصلون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس حبیب پر درود بھیجتے ہیں اور مسلسل بھیجتے رہتے ہیں اور کبھی بند نہیں کرتے، مسلسل ان پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ اب اس وقت تین طرح سے درود پڑھا جا رہا ہے، امت بھی پڑھ رہی ہے، فرشتے بھی اور اللہ بھی، یصلون۔ ایک وقت آئے گا امت کا درود ختم ہو جائے گا، کب؟ جب یہ سارے مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے، تو پھر دو میدان میں ہوں گے، ایک فرشتے ایک میرا اللہ۔ تو فرشتے اور اللہ اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھیں گے۔ ایک وقت آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، کب؟ جب قیامت آئے گی، اب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یصلون کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اب اکیلا اللہ اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ واہ، یہ ہے یصلون کا پورا مطلب، اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ آپ نے فرمایا میرے 10 نام، ایک ہی حدیث دلائل اصفہانی کی روایت، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مزمل، مدثر، طہ، یاسین۔ یہ میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیے ہیں، یہ نام دیے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور خانے وال سے لے کر آخری انسان، آخری کنارہ کائنات کو اور آخری آنے والے انسان کو اعلان کیا ہے کہ اسلام کامیابی کا راستہ ہے۔ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اسلام کی عملی تعبیر کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے عالم، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے اشرف، سب سے انصف، سب سے اکرم، سب سے اسخا، سب سے اجود، سب سے ارحم۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، اللہ کی قسم ہر لفظ چھوٹا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان الفاظ سے آگے کھڑی نظر آتی ہے کہ لفظ تو ہمارے پاس 28 حرف ہیں کہ 29، اور اس سے ہم لفظ بناتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی ذات اس سے بلند و بالا ہیں۔ میرے بھائیو، آدمی جس سے اثر لیتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے، جس سے اثر لیتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے۔ اللہ کلمے کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ کے فرما رہا ہے اس کی کاپی کرو، اس کی نقل کرو، اس کی نقل اتارو۔ ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ بھی پاس کر دے گا، اللہ بھی پاس کر دے گا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ماں کے پیٹ سے اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، ورنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ محمدی ویزا سٹیمپ کروانا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح، محمد رسول اللہ درخت کی طرح، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح، محمد رسول اللہ درخت کی طرح۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، پھر بھی کسی کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں
نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر جسم پہ، دکان پہ، دفتر پہ، گھر پہ، کاروبار پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہو، شادی پر، غمی پر، زندگی میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، فوج میں، پولیس میں، غربت میں، امارت میں، مرد ہونا، باپ ہونا، بھائی ہونا، بیٹا ہونا، ماں ہونا، بیوی ہونا، بہن ہونا، خالہ ہونا، دادی ہونا، ساس ہونا، مزدور ہونا، مالک ہونا، بادشاہ ہونا، وزیر ہونا، میرے رب کی قسم ان تمام شکلوں میں میرے نبی ایک زندگی لے کر آئے ہیں، ایک راستہ لے کر آئے ہیں، اور میرے اللہ نے آپ کو سب سے عظیم بنایا، ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی، حسب اور نسب کے لحاظ سے بھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر ایک بھیج رہا ہوں، تم میں سے ایک، قبائل عرب میں سے ایک، آپ میں اے قریش ان جیسا کوئی دکھاؤ، من انفسکم، آمنہ کے پیٹ سے آئے ہیں، عبداللہ کی پشت سے آئے ہیں، ہاشم کا خاندان ہے، قریش کا قبیلہ ہے، 40 برس کی عمر تک مکے میں قیام ہے، بتاؤ ایسا حسن، کوئی ایسا جمال، کوئی ایسا جلال، کوئی ایسی آن بان، کوئی ایسی شان ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سوئی گری تو اب کمرے میں روشنی پوری نہیں اور میں ٹٹول رہی ہوں، کدھر چلی گئی، کدھر چلی گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کا نور سوئی پر پڑا تو سوئی چمکنے لگی اور آپ کے چہرے کے نور سے سوئی کو اٹھایا۔ کہ ایسا ہے کوئی، ایسا ہے؟ چلو یہ تو بڑے بعد کے زمانے کی بات ہے، بالکل بچپن سے سنا ہوں، بچپن سے، کہ کس طرح اس کائنات کو گردش دی گئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من انفسکم، من انفسکم، بچہ پیدا ہوتا ہے، سمیل پھیل جاتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، آنول باہر آتی ہے، گندگی باہر آتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، آنت کاٹی جاتی ہے، ناف کو جدا کیا جاتا ہے، 1 ہفتے 10 دن 15 دن بعد ختم کیا جاتا ہے۔ میرے نبی جو ہی ماں کے پیٹ سے نکلے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی، روشنی، خوشبو، دائی پریشان، ماں پریشان، بچے کو دیکھا کوئی ذرہ نہیں کسی قسم کی آول کا، پاک صاف پاکیزہ باہر آئے، دھلے ہوئے باہر آئے۔ اچھا یہ ہاتھ کاٹیں گے، ناڑو جس کو کہتے، دیکھا تو ناڑو بھی کٹا ہوا، آگے دیکھا تو ختنہ بھی ہوا پڑا، ماں کے پیٹ سے ختنہ بھی ہو چکا ہے اور ناف بھی کٹ چکا ہے، آنت سے جدا ہو چکا ہے، اور دھلے دھلائے پیدا ہوئے، اور خوشبو الگ اور نور الگ، روشنی الگ۔ بچے معصوم کو اٹھایا، ماں کے پہلو میں لٹایا، اور میرے نبی نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا۔ الٹے نہیں ہوئے کہ بچہ یوں ہوا اور الٹا ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، سجدہ سجدہ، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ مضبوطی سے رکھے اور پورا سجدہ جیسے ایک مرد مکمل سجدے میں جاتا ہے، یہ 15 منٹ کی عمر کا بچہ پورے سجدے میں، ماں ڈری ہوئی ہے، دائی ڈری ہوئی ہے، اور دیکھ رہے ہیں سجدہ 1 سیکنڈ 2 نہیں، لمبا سجدہ کیا، پھر یوں چھاتی تان کے سر اٹھایا، پھر الٹے ہاتھ کا سہارا لیا، پھر سیدھے ہاتھ کو بلند کیا، پھر انگلی کا اشارہ کیا، تو آپ کی انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے، اور وہی معصوم بچہ آتے ہی اعلان کیا، میری امت میں نماز لے کر آیا ہوں، برائے مہربانی چھوڑ نہ دینا، اور خانے وال میرا ضلع ہے، میری نسلیں یہاں دفن ہیں، میں یہیں پیدا ہوا، 10% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ہے،
90% نماز نہیں پڑھتے، 10% سے زیادہ نمازی نہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں تو 2% بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔ راوی کے کنارے ہماری جماعتیں چلتی ہیں، 100 میں 1 نمازی کوئی، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ مسجد ہے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کر کے کہا، زبان حال سے نماز لے کر آیا ہوں، پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے 63 سال گزار کے، 63 سال یہ عمر ہے چاند کی، سورج یعنی جنوری فروری کے لحاظ سے عمر ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، 61 سال 1 مہینہ 16 دن، اور عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت برائے مہربانی نماز نہ چھوڑنا۔ عورتیں بھی چھوڑ گئیں، مرد بھی چھوڑ گئے، افسر بھی چھوڑ گئے، ماتحت بھی چھوڑ گئے۔ ایک بیل بجتی ہے افسر کی اور سپاہی بیچارہ چائے چھوڑ کے بھاگتا ہے، اور حی علی الصلاۃ سے پورا خانے وال گونج اٹھتا ہے۔ نہ تاجر جاتا ہے، نہ زمیندار جاتا ہے، نہ افسر جاتا ہے، نہ ماتحت جاتا ہے، کہ پتہ ہی نہیں بلانے والا کون ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے آ جاؤ، اور دکاندار کیا کہہ رہا ہے، گاہک ڈھیرن کیویں اٹھی ماں، کیویں اٹھی ماں، پڑھی نہیں جاندی، اللہ آپ پہ بش کے سی، پڑھی نہیں جاندی، اللہ آپ پہ بش کے سی، اے ساڈے جٹاں دے اللہ آپ پہ بش کے سی، نہیں پڑھی جاندی، اللہ آپ پہ بش کے سی، میں مولوی ڈرائی رکھ دیں، اللہ آپ پہ بش کے سی۔ میں کیا کرتا ہوں، پھر تو ساری کربلاؤں کا فلسفہ تباہ ہو گیا، امام حسین کی قربانیاں ساری زیرو ہو گئیں، کہ جنہوں نے نسل ذبح کروا دی۔ اللہ تجھے راضی کرنا ہے، انہوں نے تو نہ کہا اللہ اب پہ بشکے سی، چل یزید میں تیرے ہاتھ دینا، انہوں نے کہا میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، تیرے ہاتھوں میں نہیں جائیں گے، میری گردن کٹ کے نیزوں پہ تو چڑھ سکتی ہے، تیرے آگے نہیں چڑھ سکتی، میرے بچے ذبح ہو کے میرے ساتھ نیزوں پہ چڑھیں گے، لیکن اپنے ماتھے پر ظالم کی حمایت کا داغ نہیں لگائیں گے، نہیں لگائیں گے۔ جاؤ خانے وال کی عدالتوں میں دیکھو اور تھانوں میں دیکھو، کتنے بے گناہوں کو رگڑا دیا ہوا ہے جھوٹے مقدموں میں، جھوٹے مقدموں میں، جھوٹے مقدموں میں، تہمتوں میں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی، جس نے کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی، جاؤ دیکھو کتنے کیس چل رہے ہیں تھانوں میں، عدالتوں میں، پاکیزہ عورتوں پر سب سے بڑی گندگی کی تہمتیں، جھوٹے کیس ڈالے ہوئے ہیں۔ اور سن لو اور سن لو، میں تم میں سے ہوں، یہ ضلع میرا ضلع ہے، میرے ماں باپ اس میں دفن ہیں، میرے دادے پردادے یہاں دفن ہیں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں کسی کو بھی نہیں دے سکتا، چونکہ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں وہاں بیٹھ کر شاید کسی کو دھوکہ دوں، لیکن یہ میری نسبت بدل چکی ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہیں غلط بات نہیں کہوں گا، میں تمہیں غلط چیزوں کی طرف تمہارے جذبات کو کسی غلط چیز سے نہیں پھیروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی نیک عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی اور توبہ نہ کی اور معافی نہ مانگی اور پھر 100 سال مصلی بچھا کے نفل پڑھتا رہا اور سجدے کرتا رہا، ہاں اس 100 سال کے نفلوں کے بعد بھی جہنم میں گرے گا، جہنم میں گرے گا، جہنم میں گرے گا۔ سب کچھ بھول بھلیاں ہو گیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے، کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھے، کیسے دانت توڑوائے، کیسے نواسش، ہائے اہل البیت آل الرسول، اور ذبح ہو رہے ہیں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے
بھی کبھی کسائی کانپ جاتا ہوگا، لیکن آل رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ نہیں کانپ رہے، نیزوں پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور ان کے تکبر میں، ان کے دل کی سختی میں کمی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میرے نبی نے امت بنانے کے لیے کیا، امت بنانے کے لیے کیا، امت بنانے کے لیے کیا۔ یہ ظلم عظیم ہوگا اگر ہم نے امت کو توڑا، یہ ظلم عظیم ہوگا اگر ہم دین کو پیش کرنے کی بجائے اپنے فرقے کو پیش کیا۔ پیش کرو، جو آ کے پوچھے۔ میرے بھی ترجیحات ہیں، میں اس ممبر سے کہہ سکتا ہوں نہیں میں دین پیش کر رہا ہوں، میں جوڑنا چاہتا ہوں، میں توڑنا نہیں چاہتا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے تم اس طرح نکلو کہ تم آگ بنے ہوئے ہو، یہ کافر، وہ کافر، یہ جہنم، وہ جہنم، اس سے مصافحہ نہ کرو، اس کو سلام۔ یہی تھوڑا سا کسووال رائمنڈ سے میں آ رہا تھا، 2-3 نوجوان کھڑے، میں نے زور سے کہا السلام علیکم، انہوں نے ہونٹ ایسے سختی سے بند کر لیے، بس اتنا سر ہلایا، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر ایسے کیا۔ میں ان بچوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، یہ آگ کسی اور نے بھری ہے، یہ آگ کسی اور نے بھری ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میں ساری دنیا کے ساتھ غلط کر سکتا ہوں، اپنوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے میں کسی کے ساتھ غلط کروں، یہ ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہیں کسی غلط راستے پہ چڑھا دوں، چلا دوں، تمہیں کسی کے خلاف بھڑکا دوں۔ اپنے نبی کا درد یاد کرو۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے ہیں، کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، پھر تھوڑے بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے اور یہ پیٹ چارپائی کی لکڑی پر جس پر بان ہوتا ہے رکھا اور یوں لٹک گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اب سیدھے ہوئے۔ عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی۔ یہ کیوں کیا کہ چارپائی کی لکڑی کو یہاں لگا کے پریس کیا کہ معدہ سکڑ جائے اور بھوک کی طلب تھوڑی کم ہو جائے۔ کون ہے یہ؟ قاب قوسین او ادنا۔ کون ہے یہ؟ والضحى واللیل اذا سجا۔ کون ہے یہ؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کون ہے یہ؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کون ہے یہ؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ کون ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ کون ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ کون ہے؟ والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الھوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ کون ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہ کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ کون ہے؟ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ یہ کون ہے؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ کون ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى
یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبہر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ریشان بن عیسر بن اخناف بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یا رب امتی امتی، یہ کہاں کا نوحہ ہے؟ دنیا سے جا رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، اسرائیل آ رہے ہیں، وقت آ چکا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، آنا چاہیں تو لانا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، پوچھ کے یہ کام ہوگا، بن پوچھے نہ ہوگا. آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو کرو گے؟ کہا جی کروں گا. جبریل کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ ملاقات کے شوق میں ہیں. ہائے ہائے ہائے، مرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں میرے بچے ملا دو، میرے بچیاں ملا دو، میرا بھائی بلا دو. سنگ دل ترین بادشاہ تیمور، مسلمانوں میں ایسا ظالم کوئی نہیں آیا جیسا تیمور ظالم تھا. لیکن اس بدبخت کو بھی جب موت نے جھٹکا دیا، چین فتح کرنے جا رہا تھا، اطرار ایک شہر تھا، وہاں پہنچا، موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی مجھے پیر محمد ملا دیتا، کوئی مجھے پیر محمد ملا دیتا. پیر محمد کون تھا؟ اس کا بیٹا، اس کا جانشین، اس کا بیٹا، وہ اصفہان میں تھا، وہ اطرار چین کے بارڈر پر تھا. اور پتھر دل انسان مرتے ہوئے کہتا ہے بیٹے کو ایک دفعہ دیکھ لیتا. کائنات کی سب سے عظیم ہستی جنہیں معلوم ہے کہ میرا حسن بکرے کی طرح ذبح کیا جائے گا اور میرا حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا. حضرت حسن تڑپ رہے تھے. بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا، اس دفعہ ایسا زہر ہے کہ اس نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے آپ نے بیویوں کو بلایا، ملاقات کر کے بھیج دیا، سکون. بیٹی کو بلایا، ملاقات کر کے بھیج دیا، سکون. علی کو بلایا، ملاقات کر کے بھیج دیا، سکون. آخر میں حسن حسین کو بلایا اور یوں سینے سے لگایا، ساتھی آنسو ٹپ 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 ٹپ. مجھے لگتا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے دیکھا ہوگا ایک زہر میں تڑپتا، ایک نیزوں پہ چڑھتا. کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے ان کے لیے. جبریل کو دیکھا. جبریل کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. امت 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 هو سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں. کنتم خیر امت، ہم امت ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم امت رسول ہیں. آگے ہماری اپنی سوچیں ہیں، ایک دوسرے کی سوچ کو عزت دو، ایک دوسرے کی سوچ کو سلام کرو، ایک دوسرے کی سوچ کے لیے گنجائش پیدا کرو. فیصلے کا قلم اپنے ہاتھ میں نہ لو،
آنے والے دن کا انتظار کرو، آنے والے دن کا انتظار کرو جس دن اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ میرے نبی نے سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کون پڑھتا ہے؟ کتنے پڑھتے ہیں؟ ماں نے اٹھا کے گود میں لیا، گود میں لے لیا کہ یہ کیا بچہ ہے۔ ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آیا، جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے، کوہیڑ جسے ہم کہتے ہیں۔ بچہ غائب ہو گیا۔ بادل سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو اور دنیا کو بتا دو، اسے جانو، اسے پہچانو، اسے مانو، اس کی مانو۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو اللہ ملے گا، ورنہ جہنم کی وادیاں ہیں اور دنیا کی ذلتیں اور بستیاں ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو دنیا کا سب سے بڑا تیل کا خزانہ اس امت کے قدموں تلے دفن ہے۔ ایٹمی طاقت یہ امت بنی ہوئی ہے، اور ذلت کی بستیوں میں جیسے آج یہ امت ہے ایسے کبھی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم اس کی وجہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس کی وجہ ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ طاقت کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ روٹی کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ گیس کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ اللہ رسول سے بغاوت کر دی ہے، بغاوت کر دی ہے۔ جاؤ خانے وال کے بازار کے تاجر سے کہو سچ بولو، کہے گا جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلتی۔ جا کر خانے وال کی عدالت کے وکیل سے کہو سچ بولو، وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو کیس نہیں چلتا۔ جاؤ کسی سیاستدان سے کہو سچ بولو، وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ ریڑھی والے سے کہو سچ بولو، وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر ریڑھی بھی نہیں چلتی۔ ساری میری قوم جھوٹ کے گندے نالے میں گری پڑی ہے، گری پڑی ہے۔ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، باپ اولاد سے ڈرتے ہیں، زنا کے اڈے چلتے ہیں، شراب کے اڈے چلتے ہیں، ظلم و ستم کے خاردار کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، ظالم کی غرہ اس کا اے واہ واہ، قربان جاؤں اللہ کے ظرف پر، اللہ کے درگزر پر کہ ظالم غراتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے میرے سامنے، کوئی جمع ہے میرے نال متھا لاؤن والا، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ جس دن کیڑے تیری میری ہڈیوں کو بھی کھا جائیں گے، ہڈیوں کو بھی کھا جائیں گے، ہڈیوں کو بھی کھا جائیں گے۔ میرے دیس کا زوال ٹیکنالوجی کی کمی سے نہیں، بجلی کی کمی سے نہیں، پانی کی کمی سے نہیں، میرے دیس کا زوال اللہ رسول سے بغاوت ہے، اللہ رسول سے بغاوت ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو بتائے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں۔ دھیان سے سننا، دھیان سے سننا۔ فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، جب مائیں ذلیل ہوں گی قیامت آ جائے گی۔ ہاں دودھ پلانے والیوں کو جب گالیاں پڑیں گی، دودھ پلانے والیوں کو جب گالیاں سننے پڑیں گی۔ مجھے پھر ہر دفعہ یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، میں کئی دفعہ بیانوں میں سنا چکا ہوں۔ ایک ماں کو اس کی بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں۔ یہ کان سن رہے تھے، یہ آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں چپ بیٹھی رو رہی تھی، ایسے موسلادھار بارش کی طرح آنسو نکل رہے تھے۔ جب کپ کپا کے رکھ دیا ان آنسوؤں نے کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے دیس کا زوال اس وجہ سے نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہیں، میرے دیس کا زوال اس وجہ سے ہے
کہ میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، میرے دیش کا زوال اس لیے ہے کہ ہم امت نہیں ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں توڑ دیا گیا ہے، ہم امت نہیں رہے، ہر ایک نے اپنا اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے، اس فرقے کا لیبل لگایا ہوا ہے، باقی سب کو کافر سمجھتا ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مصافحہ کرنے سے بھی گریزاں ہے، اتنی نفرت ہے کہ مصافحہ بھی نہیں کرتا، اتنی نفرت ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اتنی نفرت ہے کہ کفر سے نیچے کھڑا نہیں کیا۔ ہم امت نہیں ہیں، ہم فرقوں میں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر امت ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے، امت بنتے تو اللہ کا نظام دیکھتے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب کبھی امت تھے تمہارا نظام اور تھا، آج ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہمارا نظام اور ہے۔ دیکھو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے لوگ، میرے اپنے بیٹھے ہو، میرے اپنے بیٹھے ہو، میرے اپنے بیٹھے ہو، زمیندار بھی ہو، تاجر بھی ہو، افسران بھی ہو، غریب بھی ہو، امیر بھی ہو، علماء بھی بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ میری فریاد سن لو، میری فریاد سن لو، میں بہت دکھی ہو کے کہہ رہا ہوں، میری فریاد سن لو۔ میں علماء کے ساتھ پاؤں پکڑتا ہوں کہ فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ، چونکہ یہ آگ سنگلا والے چوک سے نہیں بھڑکائی گئی، یہ سیشن کورٹ سے نہیں بھڑکی، یہ کپاس کے کھیت سے یہ آگ نہیں بلند ہوئی، یہ سبزی منڈی سے آگ نہیں بلند ہوئی، یہ غلہ منڈی میں آگ نہیں بھڑکی، یہ آگ منبر سے اٹھی ہے، یہ آگ منبر سے اٹھی ہے، یہ آگ منبر سے اٹھی ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر مسلک میں بڑے اللہ کے پیارے، محبت کرنے والے، ڈرنے والے علماء، صوفیاء موجود ہیں، لیکن ہر جگہ، ہر طرف کچھ نوجوان خطیب ہیں جنہوں نے امت کو آگ لگا دی ہے۔ اس لیے تو میں نے شروع میں کہا تھا تمہیں اللہ رسول کا واسطہ قرآن خود پڑھو، خود پڑھو، ارے اپنے نبی کی زندگی پڑھو، خود پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے۔ اختلاف کرو، نہیں مٹے گا، اختلاف رہے گا، اختلاف رہے گا۔ اللہ کے واسطے دشمنی تک نہ پہنچو، اللہ کے واسطے کفر تک نہ پہنچو، اللہ کے واسطے قطع تعلق تک نہ پہنچو، ورنہ یاد رکھو گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے گی نسلیں۔ کئی دفعہ میں بات کہہ چکا ہوں، آج پھر جذبات میں آ کے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بہت دنیا پھرائی اللہ تعالیٰ نے۔ اسپین میں گیا، جتنا میں وہاں دکھی ہوا میں کہیں نہیں ہوا، جیسے وہاں میں تڑپا شاید ہی کہیں اور جگہ تڑپا ہوں گا۔ دکھ درد غم کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ یہاں 802 سال ہمارے مسلمانوں نے اسپین پر 802 سال حکومت کی اور پھر 2 مسلمان بھی باقی وہاں نہ رہے۔ یہ درد نہیں تھا کہ یہاں ہماری حکومت چلی گئی۔ میں قرطبہ کی جامع مسجد میں کھڑا تھا، وہ مسجد گرجا بن چکی ہے۔ 800 سال جس مسجد نے تکبیر سنی، اذان سنی، ابن عربی کی معرفت کے نکات سنے، قرطبی کے دروس تفسیر سنے، بقی ابن مخلد کے درس حدیث سنے، در و دیوار سے جہاں نور چھلکتا، ٹپکتا، چمکتا تھا، میں وہاں گنگ کھڑا ہوا تھا۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ میں بے قرار ہو رہا تھا کہ وہ مسجد گرجا تھی، بت پڑے تھے، تصویریں تھیں، ننگی عورتیں پھر رہی تھیں۔ میں کس پہ رویا؟ میں غرناطہ کے شاہی محل میں گیا، میں در و دیوار سے لپٹ کے رویا۔ کس لیے رویا؟ کہ زوال آیا؟ نہیں،
مسجد قرطبہ نے مجھے رلایا، کس لیے رلایا؟ کہ زوال آیا؟ نہیں، مجھے اس پہ رونا آیا کہ جس وجہ سے اسپین میں زوال آیا اور جس وجہ سے اللہ ناراض ہوئے اور انہیں مٹا دیا اسپین کی دھرتی سے، وہ سب کچھ پاکستان کا مسلمان کر رہا ہے، وہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ جب مسجد قرطبہ میں علم و معرفت کے پھول کھلتے تھے تو ہوائیں چاند سورج ستارے سیارے بھی محبت سے دیکھتے تھے، اور جب اسی مسجد میں مناظرے شروع ہوئے اور کفر کے فتوے چلے، وہ قصر شاہی جہاں بادشاہ بھی راتوں کو تہجد میں روتے تھے، جب اس قصر شاہی میں لڑکیاں ناچنے لگیں اور شراب کے دور چلنے لگے اور آپس میں گردنیں کٹنے لگیں اور آپس میں دست و گریباں ہونے لگے، تو میرے اللہ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ میں اب بھی رو رہا ہوں، میں وہاں بھی رویا، میری آواز کانوں تک تو جا رہی ہے، آگے جائے گی کہ نہیں جائے گی مجھے نہیں پتا، لیکن فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میں بتا رہا ہوں اگر اسی طرح چلو گے تو ذلتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اختلاف کرو، اختلاف سے ہی کائنات کا حسن و جمال ہے، لیکن فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، کفر تک نہ پہنچو، نفرتوں کی آگ نہ جلاؤ، اعتدال کا راستہ اپناؤ، اعتدال کا راستہ اپناؤ۔ علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو، دین پیش کرو، دین پیش کرو، ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، دین پیش کرو، اپنا مسلک بیان کرو، ضرور بیان کرو۔ جو پوچھنے آئے درسگاہ میں یہ ممبر دین بیان کرنے کے لیے ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ سے عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، سیرت الرسول پڑھو اور پرکھو اور دیکھو کیا یہ وقت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کشتی شکستگانے اے باد شتر برخیز، شاید کے باز بینم آیار آشنارا۔ کشتی شکستہ، پتوار ٹوٹا، پھٹے اکھڑ گئے، موجیں پاگل، ہوا بے منظور، بادبان پھٹ چکے، اور کشتی کے مسافر کنارے پر پہنچنے کی کوشش کی بجائے آپس میں لڑے جا رہے ہیں، آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ ڈوبے گی کشتی اور تم بھی ڈوبو گے۔ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح اللہ ہمیں مٹا دے گا۔ ہماری حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں رہے گی اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ مسجدوں سے نکال، کتنی ہماری تبلیغ، دنیا کا حسین ترین کام تبلیغ ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں افریقہ کے جنگلوں میں گیا ہوں، کوئی مجھے کروڑوں روپے دیتا میں وہاں کبھی نہ جاتا، اور میں نے وہاں یہاں کی پیدل جماعتیں سال سال جنگلوں میں پھرتے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے جنگلوں میں جا کے اللہ کا کلمہ بلند کر دیا۔ تاریک جنگلوں میں ننگے رہنے والے کانگو کے جنگلات جہاں ننگے مرد عورت رہتے ہیں، اتنا قد ہوتا ہے 4 فٹ، 4.25 فٹ، 3.25 فٹ۔ جب سے دھرتی بنی اور سورج ان کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں جانتے تھے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آج وہ ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ وہ قافلے ہیں جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، اپنے بھی بچوں سے جدا ہو کر جا کر انہیں کلمہ سکھایا، انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ اتنا خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا امت بننے کے لیے۔ اختلاف رکھو،
کہ جی میں تو یہاں ہاتھ باندھوں گا باندھ لو، میں یہاں باندھوں گا باندھ لو، میں تو چھوڑ کے پڑھوں گا کرو، لڑو تو نہیں، میں رفع یدین کروں گا کرو، میں نہیں کروں گا نہ کرو، لیکن نفرت تو نہ کرو، نفرت تو نہ کرو، آگ تو نہ بھڑکاؤ۔ کیا کر رہے ہو؟ جس گھر میں بیٹھے ہو اسی کی بنیادیں کھود رہے ہو، جس چھت کے تلے بیٹھے ہو اسی میں سوراخ کر رہے ہو، جس کشتی پہ سوار ہو اسی کے پیندے کو اکھاڑ رہے ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے بادشاہ، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اے مری کے پہاڑوں کو حسن دینے والے اللہ، اور چشموں کو دریاؤں کو بہانے والے اللہ، اے بارش کو اتارنے والے اللہ، اے شہنشاہ بزرگ برتر اللہ، اے وہ اول جس سے پہلے کچھ نہیں، اے وہ آخر جس کے بعد کچھ نہیں، اے وہ ظاہر جس کے اوپر کچھ نہیں، اے وہ باطن جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اے وہ ذات جو زوال سے پاک ہے، جو عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ ہم تیرے حقیر بندے، ذلیل بندے، فقیر بندے اور زوال میں ڈوبی ہوئی قوم میرے مولا، یا اللہ پوری قوم کی طرف سے آج ہم وفد بن کے، رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے یہ ندا اور صدا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ فقیروں کا مجمع تیرے در پر مانگنے آ گیا ہے، یہ سائلین کا مجمع تیرے در پر مانگنے آ گیا ہے، اور تو اپنے وعدے میں سچا ہے، تیرا فرمان ہے حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ سارے فقیر، اور تیری عجب صفت ہے میرے اللہ، تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہو جاتا ہے، اور مانگنا شروع کریں تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں، ان سے مانگیں تو یہ غصے ہو جاتے ہیں، ان سے نہ مانگیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے، جتنے فقیر تیرے در پر آتے ہیں اتنا تیری خوشی بڑھتی ہے، اتنا تیری رحمت جوش مارتی ہے۔ کہ تیرے محبوب کی امت کے روزے والے، پہاڑوں کے لوگ تو روزے دار ہوتے ہیں اور اس وقت سخت حبس اور گرمی میں بیٹھے ہیں، کسی کو پیاس لگ رہی ہے، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کے سر میں درد ہے۔ اے میرے مالک، آج یہ فقیر بن کر آئے ہیں، انہیں خالی نہ لوٹانا میرے اللہ، تو ہماری آخری آس ہے، تو ہماری آخری آس ہے۔ یا رجاءنا یا رجاءنا یا رجاءنا یا رجاءنا، تو ہماری آخری آس ہے۔ یہاں سے دھکا مل گیا تو پھر تو نہ زمین میں پناہ ہے نہ آسمان میں پناہ ہے، پہاڑوں میں نہ کوہساروں میں نہ وادیوں میں نہ صحراؤں میں، پھر تو زمین ہم پہ تنگ ہو چکی ہے اور ہو جائے گی۔ اے میرے مالک، بچے کو ماں باپ ہی دھکا دے دے، وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب کدھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ آج تیری محبوب کی امت اس گلی کے بچے جسے چاروں طرف سے دھتکار دیا گیا ہے، ہم دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ٹھکرائے ہوئے لوگ۔ مسلمان کہلانا گالی بن گیا ہے میرے مولا، داڑھی رکھنا پگڑی باندھنا گالی بن گیا ہے میرے مولا، برقع پہننا ہماری عورتوں کے لیے گالی بن گیا ہے، ننگا پن، آوارگی، فحاشی، بدمعاشی، یہ عزت مل گیا ہے۔ یہ تیری دھرتی ہے، تو کہاں ہے؟ ہمیں تانے ملتے ہیں تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ اسے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے اللہ۔ بچہ گلی میں مار پٹ کے، مار کھا کے بھاگا ہوا ابا کے پاس آتا ہے، ابا مجھے گلی میں لڑکوں نے مارا ہے، میرے ساتھ ہاں، ہم بھی پوری دنیا کے ستائے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے، اے میرے رب تجھے بلانے آئے، اب تو بھی آگے ساتھ نہ دے تو پھر ہے کون میرے رب؟ یقیناً ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ تو ہمیں پتھروں میں دبا دے، پانیوں میں بہا دے، ہوا میں جلا دے، تجھے حق حاصل ہے، تجھے حق حاصل ہے۔ اللہ، اے میرے مالک، تو نے ہمیں یہ دیس دیا تھا، رکھنے والوں نے اس کا نام بھی پاک دھرتی رکھا تھا،
لیکن بسنے والوں نے اسے زنا کے اڈوں میں بدل دیا، اسے سود کے اڈوں میں بدل دیا، اسے ظلم و ستم کی نگری بنا دیا، اسے فحاشی بدماشی کے اڈے بنا دے۔ اے میرے کسی ایک سے نہیں، اپنے آپ سے بھی گلا ہے، ساری قوم سے گلا ہے، اور ہم سب کی طرف سے وفد بن کے معافی مانگنے آئے ہیں۔ میرے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تیری طرف سے یا اللہ پکار ہے کوئی مانگنے والا، آ گئے ہیں مانگنے والے، جھولیاں بھی پھیلائی ہوئی ہیں، اب دینا تیرا کام ہے، مانگنا ہمارا کام تھا، دینا تیرا کام۔ یہاں تک ہم آ سکتے تھے، اس سے آگے ہماری حدود ختم، اس سے آگے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے کی طرح رونے ہے، یہ چند ٹوٹے پھوٹے آنسو ہیں، یہ چند فریادیں ہیں، آگے فیصلے تو تو کرتا ہے میرے مولا، تیرا فرمان ہے، تیری پکار ہے، حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آؤ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ یہ سارا مجمع مل کر اور یا اللہ 18 کروڑ کی طرف سے نمائندہ بن کر یا اللہ ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم نے توبہ کی، ہم نے توبہ کی، ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے، 18 کروڑ پہ کرم کر دے، مہربانی کر دے، رحم کر دے۔ یہ تو نے ہمیں دیس دیا، یہ زخمی ہے، یہ کراہ رہا ہے، یہ سسک رہا ہے، یہ ظالم عوام کا مارا ہوا، یہ جھوٹ کا، یہ زنا کا، یہ شراب کا، یہ ظلم و ستم کا، یہ دھوکے فراڈ کا مارا ہوا دیس ہے، یہ مظلوم دھرتی ہے، یہ مظلوم دیس ہے۔ ہمارے ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں، ہمارے نسلوں کی قبریں یہاں ہیں، ہمیں اس کی دھرتی سے، پانیوں سے، ہوا سے پیار ہے۔ تیرے نبی نے بھی مکے سے پیار کیا تھا، مدینہ چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ پھر مدینے کو دیس بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ مدینے کی برکتیں مکے کی برکتوں سے دگنی فرما دے، جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اسے ختم فرما دے، جیسے نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مالک، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، تو جابر ہے، ہم مقہور ہیں، تو قاہر ہے، ہم مرزوق ہیں، تو رازق ہے، ہم منصور ہیں، تو ناصر ہے۔ اے بے نیاز اللہ، اے علیوٹ مسجد کے فرشتوں، آج تم بھی رو ہمارے ساتھ، آج تم بھی 4 آنسو بہاؤ ہمارے ساتھ، آج ہمارا رب ہمیں بنا دو۔ تم یہاں سے واپس جاؤ گے، تم سے اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تم نے کہنا ہے تمہیں تمہارے رب کی قسم کہ ہم تیرے حبیب کی امت کو روتا چھوڑ کے آئے ہیں۔ وہ پوچھے گا کیوں رو رہے تھے؟ اے مولا تو خود بھی سن رہا ہے، یہ تو ہمارے ناز ہیں تیرے ساتھ، اور تیرے محبوب کے فرمان ہے کہ ہر نیک مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، پھر تیرا ان سے مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ علیوٹ مسجد کے فرشتے آئیں گے تیرے پاس، تو پوچھے گا ان سے، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سفارش کر دیں، صبح کر دے۔ اب اندھیری رات کو صدیاں بیت گئیں، دکھ سہتے، ظلم سہتے، کب صبح کرے گا تو؟ یا اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی گلہ نہیں، اپنے آپ سے گلہ ہے۔ ہاں میرے اللہ، جو تیرے حبیب کی امت کو رسوا کر رہے ہیں، جو اس دیس کو برباد کر رہے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روشنیوں کے لیے، انہیں بے گھر کر دے، ان کے نشان مٹا دے، ان کی نسلوں کو مٹا دے۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مالک، ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے دکھانے کے لیے، ہمارا دعویٰ کوئی نہیں، ہماری منت ہے یا اللہ، ہم وہ فقیر ہیں جس کے کشکول بھی ٹوٹے ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جس کی طفیل تجھ سے سوال کریں، تجھ سے تیری رحمت کے طفیل، تیرے محبوب کے آنسوں کے طفیل سوال ہے۔ ہم پر بھی کرم فرما، پوری امت پر بھی کرم فرما، ان اہل علیوٹ پر بھی، اہل مری پر، پہاڑوں پر، میدانوں پر، چاروں صوبوں پر اپنا رحم و کرم فرما، جنہوں نے جہاں جہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تیرے آگے فریاد کر رہے ہیں، سب کی فریادیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اور یہ ہمارے دوست ذمہ دارہ جماعت کے ساتھی عرصے سے تیرے نام پہ چل رہے، چل کوئی تیرے پاس پہنچ گئے،
کوئی ضعف اور بڑھاپے میں پہنچ گئے، کوئی ساتھ ملے ہیں، سب پہ اپنا رحم فرما، کرم فرما، نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما، ہر دکھ درد سے حفاظت فرما، ہر بھلائی عافیت کے خزانوں کے دروازے کشادہ فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما۔ جو بھائی بہن اب تک نہیں رکھ سکے غفلت کی وجہ سے، انہیں روزے پر قائم فرما، تراویح پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں اپنی طرف سے پوری قوم کی طرف سے توبہ کی ہے، ہماری اور پوری قوم کی توبہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی ترکیب ہے۔ ایک دم آپ نے کیا کیا، آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکا کے نا نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں ملوں گا، نہیں مانگوں گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں گا۔ یہ راستہ بند کیا ہے، سود نہ کھاویے تو روٹی کی تھو کھاویے، رشوت نہ لویے تو روٹی کی تھو کھاویے، دھوکہ نہ دیویے تو روٹی کی تھو کھاویے، ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تھو کھاویے۔ میرے بھائیو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا، کثرت سے تلاوت کرو تاکہ اللہ ملے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو چھپایا۔ ایک رات 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 80 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ آج کل تو راتیں چھوٹی سی ہیں، یہ 5 راتیں گزار لو کو ایک رات ضرور شب قدر ہوگی، 21 23 25 27 29۔ پاکستان میں صرف 27ویں کو جاگتے ہیں کہ شب قدر ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو لیکن یہی نہیں ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی۔ اچھا پھر یہ مہینہ ہمدردی کا تو رکھا ہی ہے، اور آخر میں ایک اور اس کے ساتھ ہمارے حکم لگا دے، بھائی تم نے عید پہ تو کھانا ہے نا، اچھا لیکن میرے غریبوں کو یاد کرو ورنہ تمہارے روزے اوپر نہیں آنے دوں گا، فطرانہ ادا کرو، روزے کا صدقہ ادا کرو۔ ہمدردی کا آخری چیپٹر، روزے کا صدقہ ادا کرو، کیا ہے؟ غریبوں کو جا کے پہنچاؤ۔ ہمارے عام طور اخباروں میں لکھا ہوتا ہے 2 سیر گندم 100 روپیہ دے چھوڑو، یہ 100 روپیہ دے چھوڑو۔ میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں تاکہ مالدار لوگ ذرا کھلے ہو کر دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشمش دیا کرتے تھے، کشمش 3 کلو، گندم 2 کلو، وہ 100 روپے کی ہوتی، اور کشمش 3 کلو 800-900 روپے کی ہوتی۔ کتنا فرق ہو جاتا؟ شاید اس سے بھی اب مہنگی ہو۔ تو آپ جو مالدار لوگ ہو اب بازار سے پتہ کرو اچھی کشمش کا کیا بھاؤ ہے، اس کے حساب سے 3 کلو جب آپ دو گے نا تو کم از کم اس کا 1000 روپے آپ کا بن جائے۔ ایک آدمی کا 1000 روپے اور ایک آدمی کا 100 روپے، کتنا فرق ہے؟ 4 افراد کے 4000 جائیں کسی گھر میں اور 400 جائیں، کتنا فرق ہوگا؟ 4000 میں تو اس کی عید بڑی اچھی گزر جائے گی، 400 میں تو بیچارے کی دال بھی نہیں پکے گی۔ یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے، تو کھجور بھی گندم سے مہنگی ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ میرے نبی سخی تھے، سخی کو پسند فرمائے۔ اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، آپ نے کہا سنو سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا رسول ہے۔ اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے مالک تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی، آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اے میرے مالک ہمارے نبی والی محبت ہے، ہمیں واپس لوٹا دے،
ہمارے نبی والی محبت سے ہمیں واپس لوٹا دے. اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے. تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندو میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو. اے کریم مولا، ہم محبتوں کے بھوکے ہیں، ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا، ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا. آج میرے مالک ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں ہیں، بوڑھی ماؤں کے، بوڑھے والدین کے تڑپتے لاشیں ہیں. ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں. یا اللہ ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہمیں محبت عطا فرما دے اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے. یا اللہ یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والی تھی اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے. میرے مالک پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے، سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے. اے میرے رب کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. اے میرے رب تیرے محبوب کی امت بھٹکا ہوا قافلہ ہے، اندھیری رات کے مسافر ہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں. میرے مالک جہاں راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہو تو مہربانی کر دے، ہدایت کا سورج نکال دے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنی چھاؤں دے دے. یا اللہ اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے. یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں. ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں. جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گیا، جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی ان ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے. جن قدموں سے حیا کی تاریخ لکھی گئی انہی قدموں میں گھنگرو باندھ دیے گئے. اے میرے مولا جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں. اے کریم مالک ہم تیری منت کرتے ہیں. یا اللہ اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے، کھول دے. یا اللہ محبت کے دروازے کھول دے. یا اللہ اپنی مدد کے دروازے کھول دے. یا اللہ اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے. یا اللہ یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین. ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے. ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے. ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. یا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یا اللہ اگلا نصیب ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے ہی پتا ہے. اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے. اسی رمضان میں تو نے بدر کا معرکہ برپا کیا تھا اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا. اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا، اسی میں تو نے قرآن اتارا، اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا. یا اللہ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے، نصرت کو بھی اتار دے. ان کو فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے. اے میرے مالک ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا. کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو ہر اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا، اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا. اے میرے آقا اس فقیر امت پہ کرم فرما دے، اس فقیر امت پہ رحم فرما دے. ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، ننگ ہے، بے حیائی. کپڑے بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، موٹر سائیکل بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، فون بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو پوسٹر پہ لگا دیا. اے میرے مالک کس کے سامنے جا کے روئے، کس کو جا کے دکھڑا سن. ہماری نسل برباد ہو گئی. اے میرے مالک جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے، اب تو ننگی ننگ ہے، گند ہی گند ہے. کہاں سے آئے گی تقوی، کہاں سے آئے گی نیکی؟ تو فضا کو دھو دے، تو فضا کو پاک کر دے. یا اللہ میرے مالک تو اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے. یا اللہ اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے.
اس امت کے حیا کو دیکھ کر تو فرشتوں کو حیا آتی تھی، اس امت کی بے حیا کو دیکھ کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، ہماری نسل کی حفاظت فرما لے، ہم تیری منت